بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نہایت مخلصانہ عبادت کی یادگار ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال حیات اور وقائع زندگی کو ایک خاص عظمت و شرف اور اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کو ملت ابراہیمی اور دین حنفی کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ ملت تمہارے باپ ابراہیم ہی کی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ وہی ٹھیک دین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وہ ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر قرآن کریم میں پیش کیا تاکہ ان کے اعمال حیات ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں اور امت مسلمہ ان کی اقتداء کرتی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی محبوب اور چہیتے تھے۔ ابھی دودھ پینے کی یہ عمر تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچہ اسماعیل کو حجاز مقدس کی بے آب و گیا سرزمین پر لے گئے، جہاں پینے کے لیے پانی تک کا نام و نشان نہ تھا۔ جہاں تک کہ وہ ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد جب کھانا پینا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا تو ماں بےتاب ہوگی اور اضطراب اور بے چینی کے عالم سے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی کہ شاید کہیں کوئی ایسا چشمہ جو کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے پانی طلب کیا جا سکے۔ اسی دوڑنے کو اللہ پاک نے صحیح کا نام دیا اور اسے حاجیوں پر لازم قرار دے دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کسی تقدو میں تھی کہ دیکھا کہ عرب کی تپتی زمین پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گئی تھی، وہاں پیاس کی شدت سے ان کی ایڑیاں رگڑنے پر ایک چشمہ نمودار ہوا۔ یہی وہی چشمہ زمزم ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا جہاں کو سیراب کر رہا ہے اور بیت اللہ کے زائرین کے لیے سب سے اہم تبرک کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پانی سے شفا ہی شفا ہے اور سوائے موت کی سختی کے ہر مرض کا علاج اس پانی سے ممکن ہے۔ کچھ مدت بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے اور دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا۔ انبیاء کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہ منشاء الہی کو سمجھ گئے اور بلا تعمل بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹے کو ذبح کرنا تو کیا، اس کا تصور کرنا بھی آسان نہیں، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بیٹا بھی ان کے آگے اس رضاعت میں راضی ہو گیا اور باپ کو صبر و استقامت کا پیغام سنایا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کی گردن پر چھری پھیری دی، جیسے ہی پھیری لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کے حوث مینڈا بھیج کر چھری کو حکم دیا کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ صافات میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے انہیں ساتھ لے چلے تو راستے میں 3 مقامات پر شیطان نے آپ کو برگلایا اور حکم الہی کی تعمیل سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان جگہوں پر آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ اللہ نے اسے بھی دین اسلام کی اہم ترین عبادت حج کا رکن قرار دے کر نہ صرف یہ کہ سیدنا ابراہیم کے تذکرہ اور ان واقعات کو باقی رکھا، بلکہ اسے باطن کی صفائی، قلوب کے تزکیہ اور قرب الہی کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ ابھی قربانی کے واقعے کو کچھ ہی مدت گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ذوق و شوق سے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے اور ساتھ خلوص اور عقیدت سے دعا کرتے جاتے کہ اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ پیارے بھائیوں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اس کا ذکر ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس گھر کی زیارت یعنی حج کرنے کا اعلان کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار میرے پیارے اللہ، اس ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، تم اعلان کرو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی اور لوگوں کو اس گھر کی زیارت کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں موجود لوگوں تک یہ اعلان پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں بھی قیامت تک دنیا میں آنے والی روحوں نے بھی یہ اعلان سنا، اور جس کی قسمت میں حج کی سعادت مقدر تھی اس نے لبیک کہا، حج کا تلبیہ
کرنا، لبیک اللہم لبیک پڑھنا دراصل اسی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے جو دنیا بھر کے صاحب استطاعت مسلمان اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر سال ادا کرتے ہیں۔